گجر گڑی کی وجہ تسمیہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ گجر گڑی تو گجر یہ ہمارے بر صغیر ہند پاک اگر جموں و کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور افغانستان اور اس کے علاوہ دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ گجر قوم جو ہے یہ آباد ہے۔ تو اسی قوم کے نام پہ یہ گاؤں جو ہے یہ آباد ہوا ہے۔ تو گجر تو قوم ہے اور گڑی جو ہے یہ قلعہ کو کہتے ہیں، قلعہ یا فورٹ اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گجر قوم کا ایک گاؤں ہے یا گجر قوم کا ایک قلعہ ہے۔ ملک صاحب، گجر گڑی کی طرح ارد گرد اور بھی اس طرح کے گاؤں ہیں، جس طرح کہ گجرات ہے یا جو اور جگہ ہیں یا جو پاکستان میں ہیں گجر گڑی کی طرح اس طرح نام موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ گجر قوم کی وجہ سے یہ نام جو ہے منسوب ہے اس گاؤں کے ساتھ۔ اچھا ملک صاحب، یہ تذکرہ گجر گڑی کی بات کر رہے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو کن ایریاز کو اور کن عنوانات کو آپ نے اس میں ٹچ کیا ہے اس کتاب میں؟ ڈاکٹر میر عالم سید صاحب، اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ سنتے چلے آ رہے تھے کہ گجر گڑی جو ہے بہت تاریخی گاؤں ہے، لیکن تاریخی کتب میں اس کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور بہت سے تاریخی واقعات جو ہے یہ گجر گڑی سے منسوب ہیں۔ تو میری یہ کوشش تھی کہ وہ مختلف تاریخی باتیں اور یہاں کی ثقافت، کلچر کی باتیں، یہاں کی جو سماجی اور سیاسی صورتحال ہے اس کو میں قلم بند کروں اور لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ ملک صاحب، اس میں رسم و رواج، کلچر یا جو زبانیں ہیں اس حوالے سے بھی کچھ ہے اس کتاب میں؟ بالکل جی، زبان تو گجر گڑی میں تمام لوگ جو ہے وہ پشتو زبان بولتے ہیں، اور جہاں تک ثقافت کا تعلق ہے تو چونکہ گجر گڑی جو ہے یہ بہت ہی قدیم گاؤں ہے اور ان کا پختونوں کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا ہے، تو اس لیے گجر گڑی کے لوگ جو ثقافت یعنی اس پر عمل پیرا ہیں وہی ثقافت آپ کو پختون معاشرے میں بھی نظر آئے گا۔ اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ چونکہ آس پاس کے تمام علاقے پختونوں کے ہیں اور گجر گڑی جو ہے ان کے بیچ میں نسبتاً ایک چھوٹا سا علاقہ بنتا ہے، تو اس لیے یہاں کی کلچر کا اس پر بہت اثر پڑا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ پشتو بولتے ہیں اور پختون کلچر کو یہ فالو کرتے ہیں، اور ان کے رسم و رواج بھی جو ہیں وہ بالکل پختونوں کی طرح ہیں۔ اچھا ملک صاحب، اس کتاب کا جو مسودہ ہے جو آپ نے لکھا ہے، میں نے سرسری طور پر وہ پڑھا ہے، اور آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اس میں جو ٹاپک میرے خیال میں آغاز جس چیز سے ہو رہا ہے وہ گجر گڑی کا تعارف ہے، میرے خیال میں اسی طرح کچھ ہے۔ تو ملک صاحب، یہ گجر گڑی گاؤں جو ہے اس کی جو قدامت ہے، اس کا جو وجود ہے، یہ کس زمانے سے ہے، یہ ہمیں بتا دیں۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک یعنی اس کی وجود میں آنے کا تعلق ہے تو یہ تو بالکل کسی کو بھی معلوم نہیں ہے،
اور نہ کسی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ ہے، جی جی لیکن یہ ایک بہت ہی قدیم گاؤں اس لحاظ سے ہے کہ میرا جو اپنا خاندان ہے وہ جو ہے جب سلطان محمود غزنوی یہاں پر راجہ جے پال کے ساتھ اس کی لڑائیاں ہو رہی تھیں جی جی تو میرا خاندان بھی اسی لشکر کا ایک حصہ تھا، میرے بزرگ اسی محمود غزنوی کے لشکر کا حصہ تھے، اور جب یہ علاقہ فتح ہوا تو تقریباً 10,000 کے قریب فوج جو ہے وہ اس علاقے کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ یہاں پر رہنے دی گئی وہ فوج۔ تو تقریباً 1,000 سال تو میرے خاندان کے ہو گئے ہیں کہ 1,000 سال سے تو ہم یہاں پر ہیں۔ باقی یہ چونکہ گجروں کا گاؤں ہے اور گجروں کی یہاں پر حکومت تھی راجہ جے پال، تو راجہ جے پال کٹھانا اس کو کہتے ہیں، کٹھانا گجروں کا ایک سب کاسٹ ہے، جی تو یہاں پر باقاعدہ کٹھانا قبیلے کے لوگ بھی موجود ہیں، تو یہ اس زمانے سے بہت پہلے کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات آپ کو میں یہ گزار کرنا چاہوں گا کہ آئین اکبری میں فیضی نے، ابو الفضل فیضی بالکل جی آئین اکبری میں انہوں نے لکھا ہے کہ مردان کا پرانا نام جو ہے یہ گجرات ہے، اور وہ گجرات، یہ جو گجرات بخشالی والا گجرات ہے یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بخشالی والا گجرات جو ہے یہ گجرگڑی سے لوگ جا کر انہوں نے آباد کیا ہے، تو یہ گجرات پہلے اس گجرگڑی کا نام گجرات تھا اور یہ مردان بھی تھا۔ ملک صاحب، آپ تو ملک خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور میں نے جو پڑھا ہے آپ گجر خاندان، گجر قوم کے پوسوال یا پسوال آپ کہہ رہے ہیں، تو ملک صاحب آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ گجر گڑی میں صرف گجر قوم آباد ہیں یا دیگر قومیں یا لوگ بھی ہیں گجر گڑی میں؟ گجر گڑی میں گجر قوم کے مختلف قبیلے آباد ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف گجر قوم اس میں آباد ہے، اس میں ان کے علاوہ، گجروں کے علاوہ یا گجروں کو ملا کے تقریباً جو مجھے معلوم تھے اور جو میں نے مینشن بھی کیے ہیں اور میں نے ان کا مختصر ذکر بھی اپنی کتاب میں کیا ہے، ہر قبیلے کا میں نے ایک مختصر ذکر کیا ہے، تو تقریباً 50 کے قریب مختلف قسم کے قبائل اور مختلف قسم کی اقوام جو ہے وہ گجر گڑی میں رہائش پذیر ہے۔ ملک صاحب، باقی ساری تفصیل اور جو باتیں ہیں وہ تو کتاب میں ملیں گی، لیکن جنرلی آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ گجر گڑی کی جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، ان کا عام روزگار کیا ہے؟ بالکل جی، یہ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ گجر گڑی بنیادی طور پر یہ لوگ زراعت پیشہ ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو کہ زراعت سے متعلقہ پیشوں کے ساتھ یہ لوگ اٹیچ ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو مختلف قسم کے پیشے تھے، چونکہ ان کو انگریز حکومت میں ڈسکریج بھی کیا گیا، پھر سماجی لحاظ سے بھی جو ہے ان کو ڈسکریج کیا گیا، ان کی مسئلہ شکنی کی گئی، تو اکثر لوگوں نے وہ مختلف پیشے جو ہے وہ ہمارے گاؤں میں بھی انہوں نے چھوڑ دیے، اگرچہ ان پیشہ ور لوگوں میں باقاعدہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ پختون قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں یا گجر قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ میرے اس میں 3-4 ایسے قبائل جو ہیں وہ میں نے اس میں تلاش کیے ہیں جو کہ یا پختون ہیں اور یا گجر ہیں، تو ان لوگوں کا زیادہ تر تو پیشہ جو ہے وہ زراعت سے متعلق ہے۔ اب تو اس میں
نوکر پیشہ لوگ بھی ہیں. تجارت بلکہ مردان کی تجارت پر تو آج کل ہماری گجرگڑھی کا جو ہے ایک قسم کا ہوڑ ہے, کیونکہ جتنی بھی تاجروں کی یونینز ہیں اس میں ہمارے گجرگڑھی کے خاص کر نوجوانان جو ہیں وہ تنظیموں میں آئے ہوئے ہیں. مثلاً وقار بچہ ہے یا اویس اور اسی طرح ملک اعظم خان ہے. تو یہ اپوزیشن میں بھی ہمارے گجرگڑھی کے لوگ ہیں تاجران میں, اور اقتدار میں بھی جو تاجران ہیں ان میں بھی ہمارے گاؤں کے نوجوان ملک صاحب, اس کتاب میں تو سیاسی شخصیات کا بھی ذکر ہے, سماجی شخصیات کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے, علمی شخصیات بھی ہیں, اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے جو اہم شخصیات ہیں ان کا میں نے ذکر سنا ہے. جو پرانا گجرگڑھی تھا اور جو نیا گجرگڑھی ہے, خاص کر میں تعلیم کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گا کہ کوئی کچھ تبدیلی اس میں آئی ہے یا نہیں؟ بہت تبدیلی آئی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ بدقسمتی سے ہمارے گاؤں میں یہ جو سکولز ہیں, یہ سہولیات ہیں, یہ بہت 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 بعد میں جو ہے کچھ سہولتیں فراہم ہوئی ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک بچیوں کی ایک پرائمری اسکول تھا, اور وہ جو ہے چوتھی جماعت تھا. اور آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ اسی اسکول میں جو ریڈیو پاکستان پشاور کے جو مشہور شخصیت نثار محمد خان, جنہوں نے کہ اوربل فلم میں انسپیکٹر کا رول کیا تھا, اور وہ جو ہے وہ اس ادارے کے ہیڈ بھی تھے, تو وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ یہاں پر 2-4 جماعتیں انہوں نے پڑھی ہیں, کیونکہ اس کی والدہ یہاں پہ ٹیچر کی پڑھاتی تھی. اور پھر بہت بعد میں جو ہے یہاں پر ہائی اسکول بنا, تو خواتین کی تعلیم تو بہت کم تھی. اب تو الحمدللہ ہر گھر میں بچیاں جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں. اب الحمدللہ ہمارے گاؤں میں ہر قسم کے تعلیمی وسائل ماشاء اللہ. ملک صاحب واقعی بہت سارے قابل لوگ بھی ہیں, تعلیم یافتہ بھی ہے, لیکن یہ کریڈٹ جو ہے آپ کو جاتا ہے کہ گجرگڑھی پر ایک ضخیم کتاب آپ نے لکھی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ 200 صفحے کی کتاب ہے انشاءاللہ تعالی, اور اس میں تقریباً 200 سے زیادہ عنوانات جو ہیں وہ میں نے ٹچ کیے کہ میرے بچے, میرے گاؤں کے بچے, یہ جو منشیات ہیں اور یہ جو بد اخلاقیاں ہیں, بس یہ ان سے بچے رہیں. باقی میرے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں, بہت قابل لوگ ہیں, بہت ہارڈ ورکر ہیں, لیکن اس کی وجہ سے میرے کئی جوان جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں. اور میرا ایک دوست تھا, وہ بھی اسی منشیات میں اس کا عادی تھا, تو ایک دن میرے ساتھ جب شب کر رہا تھا, میں نے کہا یار یہ تم کیا, اس نے کہا یار آپ کو پتہ نہیں ہے یہ جو منشیات ہیں یہ ٹاپ کے آدمی کو جو ہے نا وہ پکڑتی ہے, اور اس کو جو ہے وہ عادی بناتے ہیں. تو یہ منشیات سے میرا یہ کہنا. اللہ رحم فرمائے. ملک صاحب بہت شکریہ, ہمارا انتظار رہے گا آپ کی کتاب کے لیے. تھینک یو جی. ویلکم.